اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ منت کے روزے کا بیان۔ روزے کی جو مسائل ہیں، روزے میں کیا چیز ضروری ہیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر بھی وہ اپلیکیبل ہیں، اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا ان مسائل کی، کیونکہ یہاں پر روزے کے مسائل نہیں بلکہ روزہ جو منت کی وجہ سے، نظر مانگنے کی وجہ سے واجب ہو تو نظر کیسے مانگی جائے، اس کے کیا شرائطیں ہیں اور پھر کیا اس کا کرائیٹیریا ہوگا، طریقہ کار ہوگا، اس حوالے ساری باتیں یہاں پر پیش کی جائیں گی۔ تو جو اصل مقصود تھا وہ میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، یعنی رمضان کے یا یوں کہہ لیجیے روزے کے مسائل، چاہے وہ رمضان کے ہوں یا کیسے بھی ہوں۔ شرعی منت جس کے ماننے سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، یہ تعریف کر دی ہوں۔ اب شرائط بتا رہے ہیں کہ شرعی منت کے لیے، نظر کے لیے چند شرطیں ہیں، 5 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ شرعی منت ہوئی ہے اور یہ واجب ہوئی ہے۔ اگر ان مذکورہ 5 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہوئی تو پھر وہ شرعی منت نہیں کہلائے گی، نہ اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے، یعنی اسی کی طرح کوئی واجب ہو۔ جس عمل کی آپ منت مانگ رہے ہیں، نظر مان رہے ہیں، وہ کوئی عمل واجب، عبادت واجبہ ہونا چاہیے۔ لہذا عیادت مریض اور مسجد میں جانے اور جنازے کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی، اگرچہ یہ کام بھلائی کے ہیں، نیکی کے ہیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اس طرح دوسری شرط ہے کہ وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، ذریعہ نہ ہو۔ لہذا غسل اور نظر مصحف کی منت صحیح نہیں، کیونکہ اصل عبادت ہے نماز، لیکن نماز بلا طہارت نہیں ہو سکتی، تو وضو ایک ذریعہ ہے، ایک چابی ہے، ایک راستہ ہے نماز کو حاصل کرنے کا۔ عبادت ہے لیکن عبادت سے تعلق کی وجہ سے، خود عبادت نہیں ہے، خود تو بظاہر دیکھا جائے پانی کا اسراف ہے اس میں، لیکن اس کا تعلق ہے عبادت یعنی نماز سے، اس لیے اسے بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، لیکن نماز عبادت مقصودہ ہے، اور یہ جو عبادت ہے وضو یا غسل یعنی طہارت، یہ غیر مقصودہ ہے، یہ صرف ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اسی طرح نظر مصحف، قرآن مجید کو دیکھنے کی کوئی منت مان لے تو یہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا، چاہے جیسے بھی ہو، بغیر دیکھے یا دیکھ کے، وہ اصل میں عبادت ہے، عبادت مقصودہ ہے۔ محض قرآن مجید کو دیکھنا اگرچہ ثواب ہے، لیکن یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ شرط نمبر 3 ہے کہ اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی، خواہ فی الحال یا آئندہ۔ مثلا کوئی شخص کیا منت مان لے کہ آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت مانتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ چیز تو پہلے سے واجب ہے۔ تو اب واجب شدہ چیز کو واجب بنانے کا کیا فائدہ؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی ایک تو ہے بذات ہی اصل کے لحاظ سے گناہ ہونا، اور ایک ہے کہ اصل کے لحاظ سے کوئی کام گناہ نہیں ہوتا، لیکن کسی خارجی عارض کی وجہ سے، محرک کی وجہ سے وہ گناہ میں شمار ہونے لگتا ہے۔ جیسے خرید و فروخت، یہ اصل میں تو بالکل صحیح ہے، جائز کام ہے، لیکن اگر خرید و فروخت ایسے وقت میں کی جائے کہ جس وقت خرید و فروخت منع ہے، یعنی جمعے کی جب اذان ہو اس وقت خرید و فروخت منع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع، خرید و فروخت اور دنیاوی معاملات یہ چھوڑ دو۔ تو خرید و فروخت یا کوئی بھی دنیاوی معاملہ وہ جائز ہے بذاتی اصل کے لحاظ سے، لیکن کسی عارضی کی وجہ سے کبھی کبھار ناجائز بھی ہو جاتا ہے۔
نماز جائز ہے لیکن مکروہ اوقات میں ناجائز ہے، روزہ جائز ہے لیکن ایام منہیہ میں، ایام تشریق میں، عید کے دنوں میں یہ ناجائز ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، یعنی میں منت مانتا ہوں کہ شراب پیوں گا، یہ بذاتی گناہ ہے۔ اور اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو، یعنی جس چیز کی منت مانی ہے وہ خود تو گناہ نہیں لیکن کسی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے تو منت صحیح ہو جائے گی، لیکن اس دن میں، اس وقت میں یا اس طریقے سے پورا کرنا واجب نہیں ہوگی، بلکہ کوئی جائز طریقہ اختیار کی جائے گا۔ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو اگر اس کی منت مانی کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا تو منت ہو جائے گی۔ اگر یہ حکم یہ ہے کہ اس دن نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن رکھے کہ یہ ممانعت عارضی ہے، یعنی عید کے دن ہونے کی وجہ سے، عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے اس لیے یہ ممانعت آ رہی ہے، وگرنہ روزہ ایک اچھا عمل ہے، خود روزہ ایک جائز چیز ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو، امپاسبل تھنگ کی منت نہ مانے۔ مثلا کوئی یہ منت نظر مان لے کہ جو کل گزر گیا ہے میں اس کا روزہ رکھوں گا، جو وقت گزر گیا وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتا، تو اس میں روزہ کیسے رکھے گا؟ تو ایک امپاسبل تھنگ کی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ 5 شرطیں ضروری ہیں منت شرعی کے لیے۔ پہلی شرط، کسی واجب، جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے وہ کام واجب ہو، عبادت ہو۔ دوسرا، عبادت مقصودہ ہو۔ تیسرا، پہلے سے واجب نہ ہو شریعت کی طرف سے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ محال نہ ہو کرنا اس کا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے منت صحیح ہونے کے لیے کچھ یہ ضروری نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو۔ اگر کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے، منت صحیح ہو گئی یعنی واجب ہو گئی۔ یا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، اور زبان سے 1 مہینہ نکلا، پھر مہینے بھر کا روزہ واجب ہو گیا۔ منت کے لیے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے، دل کے ارادے سے یہاں کام نہیں چلے گا۔ دل کا آپ کا ارادہ کچھ بھی ہو، ذہن کچھ بھی ہو، آپ کے الفاظوں کا لحاظ ہوا کہ آپ نے الفاظ کیا ادا کیے، وہی واجب ہوگا۔ جیسے کہ مثال سے بات ہے، مسئلہ نمبر 2 ہے ایام منہیہ، یعنی جن دنوں میں، جن ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عید، بقرعید اور ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں کے روزے رکھنے کی منت مانی اور انہی دنوں میں رکھ بھی لیے تو اگرچہ یہ گناہ ہوا مگر منت ادا ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 3 ہے اس سال کے روزے کی منت مانی، یعنی یہ کہے کہ میں اس پورے سال روزے رکھوں گا، یہ منت مانی، تو ایام منہیہ چھوڑ کر باقی دنوں میں روزے رکھے، اور ان دنوں کے بدلے، یعنی جو ایام منہیہ میں نہ رکھ سکا بلکہ نہیں رکھنے چاہیے تھے، ان کے بدلے کب رکھے؟ اور دنوں میں رکھے جو ایام منہیہ نہیں ہیں، اور اگر رکھ لیے تو منت پوری ہو گئی۔ ایام منہیہ میں اگر رکھ لیے تو منت پوری ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ ایام منہیہ سے پہلے منت مانی، اور اگر ایام منہیہ کے بعد مثلا ذی الحجہ کی 14ویں شب میں، کیونکہ عید الفطر وہ بھی نکل گیا، عید الاضحیٰ 10ویں ذی الحج وہ بھی نکل گئی، پھر 11ویں، 12ویں، 13ویں، تو جو ایام منہیہ تھے، ایام تشریق اور عیدین وہ نکل چکے ہیں۔ 14ویں ذی الحج کو مان رہا ہے کہ اس سال کی میں منت مانتا ہوں کہ روزے رکھوں گا، تو اس سال کے روزے کی منت مانی تو ختم ذی الحجہ تک روزے رکھنے سے منت پوری ہو جائے گی، یعنی اگلے سال کا ذی الحجہ جیسے ہی آئے اس پر روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ذی الحجہ موجودہ چل رہا ہے، 14 ذی الحج جو جس میں یہ منت مان رہا ہے، تو مزید اس نے منت مانگی کہ میں اس سال کے روزے رکھتا ہوں، اس سال کے روزے رکھنے کی منت مانتا ہوں۔ 14 ذی الحج کو مانی تو 14 کے بعد مزید صرف اور صرف 6 اور کہہ لیجئے 15-16 دن مزید رکھے گا، یعنی 29 یا 30 ذی الحجہ تک مزید رکھے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ سال بھر کی منت پوری ہو گئی، کیونکہ اسلامی سال جو ہے ذی الحج پہ ختم ہو جاتا ہے، محرم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی محرم شمار نہیں ہوا کہ وہاں سے سال، نیا سال آغاز ہو رہا ہے۔
تو یہ سال ختم ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، اسی ان 14-15 دنوں کی منت میں اس کا پورے سال کے روزے ہو گئے. اور رمضان سے پہلے اس سال کے روزے کی منت مانی تھی، تو رمضان کے بدلے کے روزے اس کے ذمے نہیں، کیونکہ رمضان کے روزے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ منت واجب نہ ہو پہلے سے، تو رمضان کے روزے تو پہلے سے واجب ہیں، تو اس کی کیا قضا کرے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے ذمے نہیں. اور اگر منت میں پے در پہ روزے کی شرط یا نیت کی، جب بھی جن دنوں میں روزے کی ممانعت ہے ان میں روزہ نہ رکھے، مگر بعد میں پے در پہ ان دنوں کی قضا رکھے. اور اگر ایک دن بھی بے روزہ رہا تو اس دن کے پہلے جتنے روزے رکھے تھے ان سب کا اعادہ کرے گا، یعنی لوٹائے گا. اور اگر ایک سال کے روزے کی منت کی تو سال بھر روزہ رکھنے کے بعد 35 یا 34 دن کے اور مزید رکھے. کیوں؟ ماہ رمضان کے تو پہلے سے واجب تھے، وہ 30 وہ ہو گئے، اور 5 دن ایام منہیہ کی 35 ہو گئے. اگرچہ ان دنوں میں اس نے روزے رکھے ہوں کہ اس صورت میں یہ کافی ہے. البتہ اگر یوں کہا کہ ایک سال کے روزے پے در پہ رکھوں گا، لگاتار رکھوں گا، تو اب ان 35 دنوں کے روزے کی ضرورت نہیں، مگر اس صورت میں اگر پے در پہ نہ ہوں گے تو سرے سے پھر یعنی شروع سے رکھنے ہوں گے، دوبارہ کاؤنٹنگ شروع کرنی پڑے گی، مگر ایام ممنوعہ میں نہ رکھیں بلکہ سال پورا ہونے پر 5 دن علی الاتصال لگاتار رکھ لے. مسئلہ نمبر 4 ہے منت کے الفاظ میں یمین کا بھی احتمال ہے. یمین کہتے ہیں قسم کو، لہذا یہاں 6 صورتیں ہوں گی. پہلی صورت، جن الفاظوں سے منت مان رہا ہے ان لفظوں سے کچھ نہ نیت کی، کچھ بھی نیت نہیں کی، نہ منت کی نہ یمین قسم کی. ایک صورت دوسری، فقط منت کی نیت کی، یعنی یمین ہونے نہ ہونے کسی کا ارادہ نہ کیا. تیسری صورت، منت کی نیت کی اور یہ کہ یہ یمین نہیں. پہلی میں دیکھا کہ ہونا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یمین کی طرف، یہاں پر توجہ کی تو نہیں کے ساتھ کی، یہ یمین نہیں. چوتھی صورت، یمین کی نیت کی اور یہ کہ منت نہیں. پانچویں صورت، منت اور یمین دونوں کی نیت کی فقط یمین، اور چھٹی صورت فقط یمین کی نیت کی اور منت ہونے یا نہ ہونے کسی کی طرف توجہ نہیں کی. جو پہلی 3 صورتوں میں الفاظ ادا کیے وہ فقط منت کے لیے شمار ہوں گے کہ پوری نہ کرے تو قضا دے. اور چوتھی صورت میں یمین ہے. چوتھی صورت کیا تھی؟ یعنی یمین کی نیت کری اور منت کے نہ ہونے کی نیت کی، تو اب یہ یمین ہے، یمین ہی کا ارادہ کیا ہے نا، یمین ہے کہ اگر پوری نہ کی، قسم کو پورا نہ کیا تو کفارہ دینا ہوگا. پانچویں اور چھٹی صورتوں میں منت اور یمین دونوں ہی پوری نہ کرے تو منت کی قضا دے اور یمین کا کفارہ. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن الفاظ سے منت مانی جاتی ہے ان میں قسم کا، یمین کا بھی احتمال ہے، کیونکہ دونوں میں الفاظ ہی کا اعتبار ہے، محض دل کے ارادے اور نیت سے کام نہیں چلے گا. اور کوئی چیز قسم کھائی ہے، قسم اٹھائی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے الفاظ ادا ہونے چاہیے. کسی چیز کی منت مانی ہے تو اس کے لیے بھی الفاظ ادا ہونے چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے الفاظ کبھی کبھار ایک سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بندے کا معنی و مراد بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی وہ کبھی کہتا ہے میں ضرور ایسا کروں گا، تو وہ ایسا موقع محل ہوتا ہے کہ سامنے والے یا خود وہ کبھی وضاحت کرتے کہ میں نے ایسا کرنے کی قسم اٹھائی ہے، حالانکہ اس نے لفظ قسم نہیں کہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ضرور ایسا کروں گا. تو الفاظ کبھی ایک سے ہوتے ہیں لیکن معنی، مفہوم، مراد جو وہ قائل پر، متکلم پر مبنی ہوتا ہے. تو جو منت کے الفاظ ہیں ان میں دونوں کا احتمال ہے، منت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ یمین قسم کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر منت کے ہیں تو پھر پوری نہ کرنے کی وجہ سے قضا کرنی پڑیں گی، جو بھی جس کی منت مانی ہے، روزے کی، نماز کی، جس کی بھی، عمل کی بھی جو عبادت ہو، وہ سارے شرائط پائے جاتے ہیں. اور اگر یمین کی تو پھر کفارہ ہوگا. منت اگر پوری نہ کرے تو بس اتنے ہی قضا کرے گا جتنے کی منت مانی تھی. اور یمین کے اندر تو کفارے میں وہی 60 روزے بنتے ہیں. تو اگر ایک چیز کی یمین اٹھائی نہیں کی تو اس کی کفارہ 60، اگر کئی چیزوں کی اٹھائی تو کتنے بنیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. مسئلہ نمبر 5 ہے، مسئلہ نمبر 5 ہے اس مہینے کے
روزے کی منت مانی اور اس میں ایام منہیہ ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے یا عید کا ہے یا، تو ان میں روزے نہ رکھے بلکہ ان کے بدلے کے بعد میں رکھے، ایام منہیہ کے دن میں نہ رکھے، اس کے بعد میں، اور رکھ لیے تو گناہگار ہوا مگر منت پوری ہو گئی۔ اور اس صورت میں پورے ایک مہینے کے روزے واجب نہیں بلکہ منت ماننے کے وقت سے اس مہینے میں جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں روزے واجب ہیں، اور اگر وہ مہینہ رمضان کا تھا تو منت ہی نہ ہوئی کہ رمضان کے روزے تو خود ہی فرض ہیں۔ ہاں اگر ماہ رمضان کے روزوں کی منت مانی اور رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو ایک ماہ تک مسکین کو کھانا کھلانے کی وصیت واجب ہے، اور اگر کسی معین مہینے کی منت مانی مثلا رجب یا شعبان کی تو پورے مہینے کا روزہ ضروری ہے، اور وہ مہینہ 29 کا ہوا 29 روزے، اور 30 کا ہو تو 30، اور ناغہ نہ کرے۔ پھر اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کے بعد میں رکھ لے، پورے مہینے کے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ سمپل مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6 ہے ایک مہینے کے روزے کی منت مانی، تو پورے 30 دن کے روزے واجب ہیں، اگرچہ جس مہینے میں رکھے وہ 29 ہی کا ہو۔ یعنی پچھلے اور اس مسئلے میں فرق پڑے گا عدد کے ذکر سے۔ اگر کسی معین مہینے کا نام لیتا ہے کہ میں شعبان یا رجب کے روزے رکھوں گا تو وہاں مہینہ چاند کے اعتبار سے شمار ہوگا، اگر 29 کا چاند ہو گیا تو 29 روزے میں آپ کی وہ منت پوری ہو گئی، اگر 30 کا تو 30۔ لیکن جب آپ نے عدد ذکر کر دیا تھا کہ ایک مہینے کا، یعنی ایک عدد کو ذکر کر دیا ایک مہینے کا رکھوں گا، تو اب 29 سے کام نہیں چلے گا، بھلے مہینہ 29 کا ہو، اگلے مہینے کی جو پہلی ہوئی ہے اسے بھی آپ شمار کریں روزے میں، 30 کریں دن پورے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی روزہ ایام منہیہ میں نہ ہو، کہ اس صورت میں اگر ایام منہیہ میں روزے رکھے تو گنہگار تو ہوا ہی، وہ روزے بھی ناکافی ہیں۔ اور پے در پہ کی شرط لگائی یا دل میں نیت کی تو یہ ضروری ہے کہ ناغہ نہ ہونے پائے، اگر ناغہ ہوا اگرچہ ایام منہیہ میں تو اب سے ایک مہینے کے علی الاتصال روزے رکھے، لگاتار روزے رکھے، یعنی یہ ضروری ہے کہ ان 30 دنوں میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں روزے کی ممانعت ہے، اور پے در پہ کی لگاتار کی نہ شرط لگائی نہ نیت میں ہے تو متفرق طور پر جدا جدا 30 رکھ لینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر عورت نے ایک ماہ لگاتار روزے رکھنے کی منت مانی تو اگر ایک مہینے یا زیادہ طہارت کا زمانہ اسے ملتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسے وقت شروع کرے کہ حیض آنے سے پہلے پیشتر 30 دن پورے ہو جائیں، ورنہ حیض آنے کے بعد اب سے 30 پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر مہینہ پورا ہونے سے اسے حیض آ جایا کرتا ہے تو حیض سے پہلے جتنے روزے رکھ چکی ہے انہیں حساب کر کے جو باقی رہ گئے انہیں حیض ختم ہونے کے بعد متصلاً بلا ناغہ پورا کر لے۔ یعنی جس وقت قسم اٹھا رہا ہے، الفاظ قسم ادا کر رہا ہے یا منت مان رہا ہے تو دل میں لگاتار اس قسم یا منت کو پورا کرنے کی جو ارادہ ہے وہ لگاتار کا، اگر اس نے دل میں نیت رکھی ہے لگاتار ایسا کام کروں گا، وضو کروں گا، اپنا روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا، اب تو خیر یہاں پر روزے کی بات چل رہی ہے، لگاتار روزے رکھوں گا، تو جب نیت میں یہ حاضر ہے، اگرچہ زبان سے ادا نہیں کیا، زبان سے صرف الفاظ منت یا قسم ادا کیے، لیکن نیت میں لگاتار کا مفہوم حاضر ہے تو اب لگاتار ہی رکھنے ہوں گے، اور ان میں ایسے دن ہوں کہ ایام منہیہ نہ آئیں۔ اگر ایام منہیہ آ گئے تو وہ کافی نہیں بلکہ پھر اگلے مہینے کی لگاتار رکھے، یعنی درمیان میں ایک بھی چھوٹا، مجبوری سے چھوٹا ہے جیسے چھوٹا، وہ سمجھ لیں پیچھے کا سب فوت ہو گیا، اب دوبارہ سے اس نے لگاتار ایک مہینے کسی ایسے مہینے میں کہ جو ایام منہیہ سے پاک صاف ہو لگاتار رکھنے ہوں گے، تو یوں تو اس کو بڑے مہنگے پڑ جائیں گے روزے۔ منت مانی تھی ایک مہینے کی اور 2-3 مہینے تک روزے ہی رکھتا رہے گا۔ اچھا، حائضہ کے لیے اتنی کمی کی ہے کہ اگر اس کی حیض کی عادت زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، کم سے کم 3 دن اور درمیانی مدت 5 دن، تو اگر 3 دن یا 5 دن یعنی 10 سے پہلے کی مدت ہے تو ایسے دنوں میں اپنی اس منت کو پورا کرے کہ یہ حیض پورا ہونے سے پہلے اس کی منت لگاتار روزے رکھ کے پوری ہو جائے۔ اگر درمیان میں حیض آ گیا تو سمجھ لیں یہ سب ضائع ہو گئے، دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے حیض کے بعد۔ لیکن اگر اس کا حیض کے دن ہے ہی اتنے 10 دن ہی حیض آتا ہے تو اب بیچاری کا کیسے پورا ہوگا اس کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 10 دن تو حیض سے بیٹھی رہتی ہے،
تو پھر یہ ہوگا کہ 20 دن کے لگاتار رکھے، 10 دن حیض کا وقفہ کر کے ختم ہوتے ہی پھر سے لگاتار بغیر رکے کہ تھکی ہوں حیض کی وجہ سے جو خون خارج ہوا کمزوری، نہیں، اب لگاتار شروع ہو جائے اگلے 10 دن۔ مسئلہ نمبر 7 ہے پے در پہ روزے کی منت مانی تو ناغا کرنا جائز نہیں، اور متفرق طور پر مثلا 10 روزے کی منت مانی تو لگاتار رکھنا جائز ہے۔ یعنی یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر لگاتار کی نیت مانی تو لگاتار ہی کرنا ضروری ہے، درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر لگاتار کی منت نہیں مانی، لگاتار ڈے بائی ڈے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وقفہ کر کے منت مانی ہے، تو اگر یہ وقفہ کر کے نہ بھی کرے لگاتار بھی کر لے تو بھی ہو جائے گا۔ یعنی لگاتار کی صورت میں لگاتار ہی کرنا ضروری ہے، وقفے کی صورت میں وقفے میں کرنا ضروری نہیں، وقفے سے کرو یا لگاتار کرو، دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے منت 2 قسم کی ہے، ایک معلق کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں شخص سفر سے آ جائے گا تو مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے یا نماز یا صدقہ وغیرہ ہے، یہ اس نے معلق کر دیا کسی شخص کے آنے پر، اپنے اس عمل کو، نماز صدقہ روزے، اس عمل عبادت کو اس نے مشروط کر دیا، شرط کر دی کہ میرا یہ کام ہوگا، یہ شرط پوری ہوگی تو میں یہ کام کروں گا، تو یہ ہے منت معلق۔ دوسری ہے غیر معلق، جو کسی چیز کے ہونے نہ ہونے پر موقوف نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر اتنے روزے یا نماز یا صدقہ وغیرہ واجب کرتا یا کرتی ہوں۔ غیر معلق میں اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ معین کرے مگر منت پوری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے پیشتر پہلے یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، بلکہ اگر اس وقت سے پیشتر روزے رکھ لیے یا نماز پڑھ لی تو وغیرہ وغیرہ تو منت پوری ہو گئی۔ یعنی منت معلق اور غیر معلق دو الگ الگ ٹائپس ہیں منت کی۔ منت غیر معلق کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کسی وقت کا یا جگہ کا بھی تعین کر دے تو منت پوری کرنے کے لیے اسی وقت یا اسی جگہ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر اس سے پہلے یا کسی اور جگہ میں بھی ہو جائے تو منت پوری ہو جائے گی۔ یہ کس کا حکم بتایا؟ منت غیر معلق کا۔ اس کا مطلب کہ معلق میں اگر جگہ یا وقت معین کیا تو اسی وقت میں کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے اس رجب کے روزے کی منت مانی اور جمادی آخرہ یا اخرى میں روزے رکھ لیے، کیونکہ رجب بعد میں آتا ہے، جمادی الاخرى پہلے ہوتا ہے، جمادی الاولی اخرى پھر رجب ہوتا ہے۔ منت کی رجب کی رکھ پہلی لیے، اور یہ 29 کا مہینہ تھا جمادی الاخرى، اگر یہ رجب بھی 29 کا ہو تو پوری ہو گئی، ایک اور روزے کی ضرورت نہیں، اور 30 کا ہوا تو ایک روزہ اور رکھے۔ یعنی جس مہینے کا نام لیا ہے اس سے پہلے مہینے میں اگر رکھ لیا تو دیکھنا پڑے گا کہ جس مہینے کا نام منت میں لیا تھا وہ مہینہ کتنے کا ہوا، 29 کا ہوا یا 30 کا۔ اگر معینہ مہینہ بھی اتنے ہی دن کا ہوا جس مہینے میں اس نے رکھا ہے، یعنی جمادی الاخرى میں رکھا ہے وہ بھی 29 کا تھا، جب بھی 29 کا تھا تو منت پوری ہو گئی۔ اور اگر رجب کا ایک روزہ زائد ہو گیا تو پھر یہ منت پوری نہیں ہوئی، ایک اور روزہ رکھے گا، 30 پورے کرے گا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے اس رجب کے روزے کی منت مانی اور رجب میں بیمار رہا تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا رکھے، اور قضا میں اختیار ہے کہ لگاتار روزے ہوں یا ناغا دے کر وقفہ کر کے۔ ناغے کا مطلب چھٹی ہوتی ہے یا وقفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11 ہے معلق میں، یعنی منت نظر معلق میں شرط پائی جانے سے پہلے منت پوری نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اگر پہلے ہی روزے رکھ لیے بعد میں شرط پائی گئی تو اب پھر رکھنا واجب ہوگا، پہلے کے روزے اس کے قائم مقام یعنی بدل نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے ایک دن کے روزے کی منت مانی تو اختیار ہے کہ ایام منہیہ کے سوا جس دن چاہے روزے رکھ لے، یوں ہی 2-3 دن میں بھی اختیار ہے، البتہ اگر ان میں پے در پہ کی نیت کی تو پے در پہ رکھنا واجب ہوگا، ورنہ اختیار ہے کہ ایک ساتھ رکھے یا ناغا دے کر وقفہ دے کر، اور متفرق کی نیت کی اور پے در پہ رکھ لیے جب بھی جائز ہے، یہ وہی بات مسئلہ ریپیٹ کر دیا۔ مسئلہ نمبر 13 ہے ایک ساتھ 10 روزوں کی نیت مانی، نیت نہیں منت مانی، اور 15 روزے رکھے
بیچ میں ایک دن افطار کیا اور یہ یاد نہیں کہ کون سے دن روزہ نہ تھا تو لگاتار 5 دن اور رکھے، کیونکہ لگاتار ایک ساتھ کی منت مانی تھی، تو جو درمیان میں فوت ہوا بھلے یاد نہیں اسے، تو وہ مزید 5 اور رکھے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے مریض نے 1 ماہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور صحت نہ ہوئی، مر گیا تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر ایک دن کے لیے بھی اچھا ہو گیا تھا روزہ نہ رکھا تو پورے مہینے بھر کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اس دن روزہ رکھ لیا جب بھی باقی دنوں کے لیے وصیت چاہیے۔ اگر تندرست نے منت مانی اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر بھی وصیت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر رات میں منت مانی تھی اور رات ہی میں مر گیا جب بھی وصیت کر دینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے یہ منت مانی کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن اللہ کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، تو اگر دعویٰ کبریٰ سے پہلے آیا اور اس نے کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر رات میں آیا تو کچھ نہیں، وہیں اگر زوال کے بعد آیا یا کھانے کے بعد آیا یا منت ماننے والی عورت تھی اور اس دن اسے حیض تھا تو ان صورتوں میں بھی کچھ نہیں، اور یہ کہا تھا کہ جس دن فلاں آئے گا اس دن کا اللہ کے لیے مجھے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد آیا تو اس دن کا روزہ تو نہیں، اور آئندہ ہفتے میں اس دن کا روزہ اس پر واجب ہو گیا، مثلا پیر کے دن آیا تو ہر پیر کا روزہ رکھے۔ مسئلہ نمبر 16 یہ منت مانی کہ جس دن فلاں آئے گا اس روز کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے۔ دوسری منت یہ مانی کہ جس دن فلاں کو صحت ہو جائے اس دن کا روزہ مجھ پر ہمیشہ ہے۔ اتفاقاً جس دن وہ آیا اسی دن وہ اچھا بھی ہو گیا تو ہر ہفتے میں صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھنا اس پر ہمیشہ واجب ہوا۔ مسئلہ نمبر 17 ہے آدھے دن کے روزے کی منت مانی، تو یہ منت صحیح نہیں کہ روزہ تقاضا کرتا ہے پورے دن کا، اور یہ منت مان رہے ہیں روزے کی آدھے دن کی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو پوری چیز کے پیسے دو، پوری روٹی یا تندوری روٹی کے پیسے دو، اور وہ آپ کو تندور لگانے والا آپ کو آدھی تھما دے، تو آپ مان جاؤ گے؟ کبھی نہیں مانو گے، بس یہ بھی ایسے ہی ہے۔